اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدقت یا رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ این میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں جو موضوع ہم نے چھیڑنا ہے اور جس موضوع کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے قادیانیت کیا ہے، اور ان پر آئین پاکستان کے تحت جو احکامات ہیں ان میں سے چند ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان اسکالر جناب محمد علی صاحب۔ یہ وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لاڑکانہ سے آپ کا تعلق ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ تشریف لائے، کے این میڈیا کو آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ بنتا ہی یہی ہے، موضوع کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا فقرہ ہے کہ قادیانیت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فیض امام قمری صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی ایک زبردست اور عمدہ سوال کیا کہ سب سے پہلے تو عام لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ قادیانیت آخر کیا چیز ہے، اور جو ہے قادیانیت کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ جی تو اصل میں ایسا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی جس وقت پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، تو ہندوستان میں جو ہے وہ ایک فتنے نے جنم لیا۔ وہ اس فتنے کا جو بانی ہے اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اس نے جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کیا اور خود نبی ہونے کا اپنے لیے دعویٰ کیا۔ تو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں، ان منکرین کے ایک گروہ کا نام جو ہے وہ قادیانیت ہے۔ تو قادیانیت کے جو بنیادی عقائد ہیں، ان بنیادی عقائد میں ختم نبوت کا انکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے شان میں توہین اور گستاخی ہو گئی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں گستاخیاں، بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں گستاخی، اور پھر اس کے علاوہ ان کا جو لٹریچر ہے، اور جو ہے اس گروہ کا جو بانی تھا مرزا قادیانی، اس نے اپنے لٹریچر میں بالخصوص جو انگریز ہیں ان کی جو وفاداری اور ان کے لیے جو ہے جانثاری کا کردار اپنے لیے اس نے پیش کیا ہے۔ یعنی انگریزوں کی جو کاسالیسی ہے وہ ان کے لٹریچر کے اندر جو ہے بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو قادیانیت کی یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، قادیانیت کیونکہ یہ منکرین ختم نبوت ہے، اور دیکھا جائے تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، اور خود کو بھی مسلمان کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں۔ آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے تحت کیا شاعر اسلام، کیونکہ ان کو پاکستانی عدالت میں ان کو غیر مسلم اور ایک اقلیت قرار دیا گیا، تو اس کے تحت آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ شاعر اسلام جیسے جمعے کی جماعت ہو گئی، قربانی ہو گئی، عیدین ہو گئی، اور مسجد بنانا اور اپنے جو عبادت گاہ ہے اس کو مسجد کہنا، کیا اس حوالے سے کیا حکم ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں ایسا؟ دیکھیں، ختم نبوت جو ہے وہ اسلام کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، جس پر ایمان رکھنے کے سوا جو ہے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا کہ ان لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، تو ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں گستاخیاں
اور توہین کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ جی ختم نبوت اسلام کا ایسا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کا اس عقیدے پر اتفاق اور اجماع ہے۔ پوری امت مسلمہ جو ہے اس عقیدے پر متفق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ بے شک بے اب شک اگر کوئی بھی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے جس سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہو یا انکار لازم آتا ہو، تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا اور اس کا جو ہے اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا، جی یعنی وہ اسلام سے نکل گیا۔ اب وہ چاہے مسلمانوں کی طرح کیسی بھی عبادت کر لے، لیکن وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے اسلام کے اساس اور اسلام کی جو بنیاد تھی اس پہ کاری ضرب لگانے کی کوشش کی، تو اب ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام میں تو رہ ہی نہیں سکتا۔ جی تو چونکہ قادیانی جو ہیں انہوں نے اپنے لٹریچر کے اندر، اس کے علاوہ ان کا یہ تو برملا عقیدہ ہے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے اندر بھی اور اس کے علاوہ جو ہے پوری دنیا، عالم اسلام ان لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ جی تو جب یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر بھی جو ہے آرٹیکل 260 میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں جی اور ان کا جو شمار ہے وہ مسلمس میں نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہر وہ عبادت جو شعائر اسلام شمار ہوتی ہو، جی جو بھی احکام شاعر اسلام شمار ہوتے ہوں، تو یہ لوگ جو ہے مطلب ہے کہ بینگ اے قادیانی ان کو جو ہے ایکسرسائز نہیں کر سکتے، ان پہ جو ہے پریکٹس نہیں کر سکتے۔ اب جس طرح جو ہے جمعہ ہے، جمعہ کی نماز ہے، تو جمعہ کی نماز جو ہے یہ شاعر اسلامی میں شامل ہے جی اور پوری دنیا جانتی ہے کہ صرف مسلمان ہی جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے وہ ادا وہ ادا کرتے ہیں، کرتے تو ہیں بے شک یہ مسلمانوں کا جو ہے ایک امتیازی وصف ہے۔ جی تو چونکہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں تو اس لیے یہ جمعہ کی نماز قانونی طور پر بھی ادا جی نہیں کر سکتے اور شرعی طور پر بھی ان کے لیے کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ یہ شاعر اسلام کو جو ہے پریکٹس کریں۔ اس طرح جو ہے عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے تو وہ بھی جو ہے شاعر اسلامی میں شمار ہوتی ہے، جی جی تو جب وہ شاعر اسلامی سے میں شامل ہے تو اس لیے جو قادیانی ہیں وہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی نہیں کر سکتے، عید کی نماز جو ہے وہ بھی قانونی طور پر ادا نہیں کر سکتے، جی اور یہ پاکستانی قانون کے اندر واضح طور پر یہ ہدایات موجود ہیں کہ ان قادیانیوں کا شاعر اسلام پر ریچول اینڈ رائٹس آف دی مسلم، اگر ان پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہوگی اور ان کے خلاف جو ہے پرچہ درج ہوگا۔ یہ واضح طور پر کلیئر کٹ جو ہے قانون کے اندر ڈائریکشنز موجود ہیں۔ اچھا، اسی میں ساتھ ایڈ کر لیں کہ اس میں جو سیکشنز لگتے ہیں زیادہ سننے کو ملتا ہے، جیسے 298B اور 298C، یہ سیکشنز کیا ہیں اور یہ کس کے تحت، اگر کوئی جرم کرتا ہے ان کے تحت تو وہ جرم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے تعزیرات پاکستان میں مختلف دفعات ہیں جن کو جو ہے سیکشنز کہا جی جی جاتا ہے، تو مختلف جو جرائم ہیں ان کے اوپر جو ہے اس جرم کی نوعیت سے اس کے اوپر جو ہے وہ سیکشن لگایا جاتا ہے۔ جی تو اسی طرح تعزیرات پاکستان کے اندر جو ہے 298B اینڈ 298C جی یہ دو سیکشنز ہیں جن کے اندر جو ہے چند چیزیں وضاحت سے لکھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی قادیانی ہے، پھر چاہے وہ اپنے آپ کو احمدی کہتا ہو چاہے احمدی کہتا ہو، لیکن اگر وہ قادیانی ہے تو ایسا شخص اگر اپنے کسی سربراہ کو یا اپنے جو ہے کسی بھی لیڈر کو وہ شخص جو ہے خلیفہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ کہتا ہے، یا جیسے امیر المومنین ہاں یا یا اس امیر طرح کے کوئی بھی المومنین لفظ؟ کا لفظ استعمال جی 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 کرتا ہے، یا جو ہے
اس کی یعنی کسی قادیانی کی بیوی کو وہ معاذ اللہ امہات المومنین کہتا اللہ ہے، اکبر، استغفر اللہ۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر 298B اینڈ 298C کے سیکشنز جو ہے وہ فٹ ہوں گے، کیونکہ پھر آگے اس کے اندر یہ بھی ہے ان سیکشنز کے اندر کہ خلیفہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور جو ہے کسی کو امہات المومنین بھی نہیں کہہ سکتا، اور جو ہے یہ قادیانیت کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اور شاعر اس کے اسلام بھی یوز شاعر نہیں کر سکتے۔ اسلام جی جو جی ہیں ان کو جو ہے یہ پریکٹس میں نہیں لا سکتے۔ جی تو 298B اینڈ 298C کے اندر جو ہے یہ ڈائریکشنز واضح طور پر موجود ہیں۔ اگر کوئی قادیانی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر ان سیکشنز کے تحت جو ہے اس پر جو ہے پرچے کا اندراج ہوگا، FIR ہوگی، جی اور اس کی کم از کم سزا جو ہے وہ 3 سال تک ہے۔ جی۔ جس طرح ناظرین آپ نے سماعت کیا، علی بھائی فرما رہے تھے کہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی، قانونی اور شرعی حکم کے تحت بھی، دیکھیں جب مسلمہ کذاب جیسا کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور سجا جیسی ایک عیسائی عورت نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، اور طلحہ الاسدی جیسا ایک شخص وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان کے خلاف میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرامین میں سے اگر ان کے مفہومات کو لیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ جب مسلمہ نے خط لکھا میرے آقا کو اور یہ کہا کہ میں آپ کا شریک نبی ہوں اور میرے اوپر بھی وحی آتی ہے، تو اس خط کے جواب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ کے بعد جو پہلے الفاظ کا انتخاب کیا اس میں ہی اس کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عبارت فرمائی اس کے مفہوم میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خط مسلمہ الکذاب یعنی مسلمہ کذاب کے نام، جب کذاب بول دیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے تو یقیناً اس کے اوپر فتوی کفر لگ گیا ہے، اور وہ اس دعوے میں بالکل وہ جھوٹا ہے، اور اس کو ماننے والے تمام کافر ہوں گے۔ اسی طرح ہی یہ قادیانیت بھی ایک فتنہ ہے، یہ 19ویں صدی کا، اور یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان میں بھی ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور شاعر اسلام کو تو یہ یوز کر ہی نہیں سکتے، استعمال اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے، جس طرح 298 اور B اور 298C کے بارے میں جناب علی صاحب فرما رہے تھے۔ علی بھائی یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ علماء نے تو اہل قبلہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے، تو یہ بھی اپنے آپ کو اہل قبلہ کہتے ہیں جبکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن اہل قبلہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ان پر تکفیر کا حکم کیسے؟ جی، یہ بھی بہت ہی ایک زبردست آپ کا سوال ہے، جی کیونکہ عام لوگوں کو بھی اس طرح ایک شبہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید جو ہے یہ اہل قبلہ ہیں۔ جی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اہل قبلہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ اہل قبلہ کی جو تشریح اور جو تعریف ہے وہ متکلمین نے اور فقہا نے اور علماء اسلام نے جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں واضح طور پر درج کر دی ہے۔ جی ملا علی قاری شرح فقہ الاکبر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم ان المراد باہل القبلۃ الذین اتفقوا علی ما هو من ضروریات الدین، کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین پر اتفاق کرتے ہوں۔ اسلام یعنی اسلام کی جو ضروریات دین ہیں ان عقائد پر جن کا اتفاق ہو، ضروریات دین پر جن کا اتفاق ہو تو وہ اہل قبلہ میں شمار ہوں گے۔ اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو چاہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہو، نہ اس کی نماز ہے اور نہ اس کا نہ قبلہ، اس کی نماز ہے اور نہ وہ اہل قبلہ میں شمار ہوگا۔ بہت خوب۔ تو یہی بات علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ہے وہ شرح العقائد کی شرح کے اندر نبراس کے اندر انہوں نے بھی واضح طور پر لکھی ہے کہ اہل القبلۃ فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات، متکلمین کی اصطلاح میں اہل قبلہ اس کو کہا جاتا ہے جو ضروریات دین کو مانتا ہو۔ جو ضروریات دین کو نہیں مانتا تو وہ اہل قبلہ میں شامل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قادیانی جو ہے یہ کسی بھی طرح اہل قبلہ نہیں ہو سکتے۔ جی، خوبصورت جواب جناب علی بھائی فرما رہے تھے شرح ملا علی قاری سے اور جناب عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی کتب سے۔ اس طرح کی اور بھی کافی کتب میں اس طرح کی بات موجود ہے جو اہل قبلہ کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیں
قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشادات فرمائے گئے. ان ارشاد میں سے ایک جو آیت میں نے موضوع سخن بنائی وہ بھی یہی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علی بھائی یہ فرمائیے گا کہ قادیانیت کو آپ ناسور کیسے تصور کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں ایک آسان سی مثال آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بھئی ایک شخص وہ جو غیر مسلم ہے اور جو ہے وہ خنزیر کا گوشت فروخت کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا بھی رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہے مسلم معاشرے کے اندر، لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے. ٹھیک ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور بتا بھی رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور حلال جانور کا گوشت، بکری کا گوشت یا دیگر حلال جانوروں کا گوشت وہ فروخت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مسلمان کا ایسا کرنا بالکل جائز اور بالکل ایک درست عمل ہے. ٹھیک ہے، تیسرا بندہ وہ ہے جو ہے تو غیر مسلم، ٹھیک ہے، اور فروخت بھی جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کر رہا ہے، ناپاک چیز اور جو ہے حرام چیز کو فروخت کر رہا ہے، لیکن اس پر جو وہ مارکہ ہے اور جو لیبل لگا رہا ہے وہ حلال کی لگا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے حلال جانور کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے. ٹھیک ہے، خنزیر کے گوشت کو جو ہے وہ بکرے کا گوشت کر کے فروخت کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا ایسا کرنے سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو قادیانیت بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ جو ہے حرام اور ناپاک چیزوں پر جو ہے وہ حلال کا اسلام، لیبل لگا ہاں، اسلام کا لیبل لگا کر جو ہے نا وہ جو ہے مارکیٹ میں چلانا چاہتے ہیں غیر مسلم نظریات کو. غیر مسلم ہاں، جی عقائد جو ہے غیر مسلم ہوں، غیر مسلمس کے عقائد ہوں، کفر کو یہ فروخت کر رہے ہیں اسلام کے نام پر. اسلام کے نام پر تو ان سے بڑا کوئی ناسور تو ہو ہی نہیں سکتا جی جو بالکل. اس طرح. ایک تو وہ ہے جو سیدھا سیدھا غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو سیدھا سیدھا ہے اور وہ خود بھی بتا رہا ہے کہ غیر مسلم ہے تو لوگوں کو دھوکے میں پڑنے کا کم اندیشہ ہے کہ لوگ جو ہے دھوکے میں نہیں پڑیں گے. لیکن جو شخص جو ہے یہ گمراہ کر رہا ہو، غلط فہمیاں پھیلا رہا ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی مسائل جنم لیتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے بدترین ناسور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بات. ماشاء اللہ خوبصورت گفتگو فرمائی جناب محمد علی صاحب نے، جن کا تعلق لاڑکانہ سے ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں اسود انسی کے خلاف صحابہ کرام نکلے اور جناب فیروز دہلوی نے جب اس کو واصل جہنم کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی جو بشارت ہے، اس کے مرنے کی بشارت جو ہے وہ وحی کے ذریعے فرمائی گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بشارت دی اور خوشخبری سنائی کہ اسود انسی کو ایک پاک شخص نے مار دیا. وہ پاک شخص کا نام کیا ہے؟ فیروز نامی وہ پاک شخص ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ جو قاصد خبر لے کر آیا اس کے مرنے کی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ہی خبر لے کر آیا، اور کئی روایات میں آپ کے وصال ظاہری کے فوراً بعد آیا. اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جب قافلے چلے ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کے لیے، اور مسلمہ جیسا ناسور اس کو مارا گیا اور طلیحہ جیسے کو مار بھگایا گیا، اور سجا جیسی عورت کو بھی اس پر مجبور کیا گیا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. تو ہمارا تو یہ وتیرہ رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اقدس سے لے کر آج تک. جو اہل حق ہیں وہ ختم نبوت پر پہرا دیتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ خاتم النبیین ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں. اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.